کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی دعا بھی ہے جس سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت مانگتا ہے؟ سوچئے اگر اللہ رب العالمین آپ سے محبت فرمانے لگے تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ آپ کے دل کو سکون ملے، دعائیں قبول ہوں، مشکلات آسان ہوں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں اور آسمانوں میں بھی آپ کا ذکر خیر ہونے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ عظیم دعا بتائیں گے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت، نیک لوگوں کی محبت اور ایسے اعمال کی طلب موجود ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم اس مبارک دعا کو عربی متن، ترجمے اور اس کی مختصر مگر انتہائی اہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، دنیا میں ہر انسان محبت کا طلبگار ہے۔ کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے، کوئی اپنے گھر سے، کوئی اپنی کامیابیوں سے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو اگر انسان کو مل جائے تو باقی تمام محبتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ کو یہ خبر مل جائے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، لیکن اگر زمین و آسمان کا خالق، عرش کا مالک، تمام جہانوں کا رب آپ سے محبت کرنے لگے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف خاص لوگوں کے لیے ہو، بلکہ ہر وہ بندہ اسے حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ رات کے تاریکی میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے، دعائیں مانگتے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ عملی اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے پاس زیادہ نمازیں اور روزے نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم میں سے اکثر لوگ
دنیاوی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی رزق کی فکر میں، کوئی بیماری کی پریشانی، کوئی اولاد کے مسائل میں سے دوچار ہے تو کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں انسان سکون تلاش کرتا رہتا ہے لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ مصیبت میں بھی امید رکھتا ہے، آزمائش میں بھی صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور محرومی آئے تو اللہ کی حکمت پر راضی رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے چند اہم راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ نماز ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ قرآن مجید ہے سے تعلق جوڑنا ہے۔ قرآن مجید کا کلام، جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تیسرا راستہ ہے درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے اور درود شریف اس محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چوتھا راستہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ ہم سب خطا کار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پانچواں راستہ مخلوق خدا کی ساتھ حسن سلوک ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کتنی بڑی کامیابی ہے انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم نعمت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، اب اس مبارک دعا کو پوری توجہ اور محبت اور یقین کے ساتھ سنیے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ پیارے ناظرین، یہ صرف ایک دعا ہی نہیں بلکہ کامیاب زندگی کا مکمل راستہ ہے۔ اگر یہ دعا دل کی گہرائیوں سے مانگی جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔